بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آپ دیکھیے، خود فیصلہ کیجیے اب یہ باتیں کیا ہضم ہو سکتی ہیں۔ صفحہ 27 ہے، حصہ صوم ہے، یہ لکھا ہے فاضل بریلوی نے۔ یہ علامہ عبدالباقی زرقانی صاحب کا حوالہ دے دیا، لیکن ان کی پوری بات نہیں بتائی کہ انہوں نے لکھا کیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ وہ پرانی کتاب میں مباشرت کا لفظ لکھا ہے صاف صاف۔ تو اب یہ کہتے ہیں شب باشی کے معنی ملاقات کے ہیں، تو بھائی دیکھ کون رہا ہے ملاقات کرتے ہوئے؟ ایسی کس کی آنکھیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاقات کرتے دیکھ رہا ہے ازواج مطہرات کے ساتھ؟ اور اس میں کل انبیاء، ہمارے نبی کی بات نہیں ہے، کل انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے بھی نبیوں کی بیویاں ہیں، سب کی بیویوں کو وہ کوئی بزرگ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے کون بزرگ ہو سکتے ہیں؟ یہ روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی نے من گھڑت قرار دیا کہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے، بنائی گئی۔ اور علامہ عبدالباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو عام کرو، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہوا، پورا تبصرہ بتانا چاہیے تھا۔ یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیں، صفحہ نمبر 27 سے، جلد صوم ہے، تیسرا حصہ ہے۔ تو جیسے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، اب اتنا ہی بتاؤ گے تو عوام تو گمراہ ہو جائے گی، پوری آیت بتاؤ۔ وانتم سکارا، اللہ فرماتا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو، پھر آگے اللہ فرماتا ہے حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ تو علامہ عبدالباقی کی پوری بات بتانا تھی نا، انہوں نے لکھا کیا ہے کتاب میں، اس روایت کے بارے میں کیا لکھا ہے، روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، کیا لکھا ہے ان کی کتاب میں ہوگی، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہوگا، وہ تبصرہ نہیں بتایا انہوں نے۔ اب خالی یہ بات لے کے بیٹھ گئے کہ صاحب انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی توہین نظر آتی ہے اس میں۔ اب کل انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے بھی نبیوں کی بیویاں ہیں، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی قبر خالی ہو گئیں، وہ ادھر منتقل ہو گئیں تو قبر خالی ہو گئیں۔ اب مجا کر فاتحہ پڑھی جائے کہ نہیں پڑھی جائے؟ اب یہ دیکھیے آپ، ہوا کو اللہ کا نافرمان بتایا، جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ طیبہ پر کہ اسلام کا قلعہ قمع کر دیں، غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہیے اپنے حبیب کی، جب اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول موجود ہیں، دیکھو نا صاف لکھا ہے، مدد فرمانا چاہیے اپنے حبیب کی۔ شمالی ہوا کو حکم ہوا جاؤ کافروں کو نیست نابود کر دے۔ اس نے کہا، ہوا نے کہا اللہ سے، الحلائل لا یخرجن باللیل۔ یہ فاضل بریلوی ہوا کی بات بھی سن رہے تھے، 1400 سال پرانی بات بھی سن رہے تھے، اور اللہ کی بات بھی سن رہے تھے اور ہوا کی بات بھی۔ ہوا نے اللہ سے کہا بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بانجھ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بانجھ کر دیا، تو یہ بانجھ ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے تھے ہوا کو فاضل بریلوی۔ ہوا تو دکھتی نہیں ہے، اب ہوا کو بانجھ ہوتے ہوئے کیسے دیکھ لیا انہوں نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بانجھ کر دیا۔ اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا، جبکہ خوب پانی برستا ہے شمالی ہوا سے، ہر جگہ سے پانی برستا ہے۔ پھر کہنا ہے اللہ نے دوسری ہوا کو حکم دیا، وہ گئی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اس نے عرض کیا ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ تو اس ہوا نے کیوں نہیں کہا کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی؟ یہ لکھا نا اللہ نے پھر پروائی سے کہا، یعنی پھر صبا یعنی پروائی سے فرمایا، تو اس نے کہا فقالت سمعنا واطعنا، تو اس نے عرض کی ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ تو اس نے یہ بات کیوں نہیں کی جو بات اس ہوا نے کی تھی، شمالی ہوا نے، کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی؟ عجب تماشا ہے، صفحہ نمبر 73 ہے۔ یہ ڈرامے بازی ہے صاحب، بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ ایسی باتیں ہضم کرنے کو کہو کہ صاحب ایسی باتیں مانو، کوئی نہیں مانے، ایسی باتیں کہاں مان لیں گے صاحب۔ اب یہ دیکھیے، ادھر دیکھو آپ، یہ سوال دیکھو آپ، ایک بزرگ کا جب انتقال ہوا تو دیکھا، کسی بزرگ نے دیکھا، یہ دیکھو آپ، صفحہ نمبر 104 ہے، پڑھو آپ، صفحہ نمبر 104 ہے، حصہ اول ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ پہلے یہ پڑھ لیجیے آپ۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہے، جب دعوت کی تھی تو انہوں نے 10 جگہ قبول کر لی، تو اس پر انہوں نے بتایا، فاضل بریلوی لکھتے ہیں کرشن کنہیا کافر تھا، کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا۔ فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو کیا تعجب ہے۔ اب کرشن کنہیا کو کس نے دیکھا ہے حاضر ہوتے ہوئے کئی سو جگہ؟ کب مسلمانوں نے دیکھا؟ مسلمان کی گواہی معتبر ہے کہ غیر مسلم کی؟ کئی سو جگہ موجود ہو گیا۔ اب کرشن کنہیا کیسے کئی سو جگہ موجود ہو گیا؟ صفحہ 104، یہ نیچے جاؤ۔ اب یہ سوال کیا ہے،
عرض غوث ہر زمانے ہوتا ہے، غوث ہر زمانے ہوتا ہے۔ فاضل بریلوی نے کہا ارشاد بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ اللہ فرماتا قرآن میں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے زمین اور آسمان کو، زمین اور آسمان کے نظام کو۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ آیت پڑھ لیں آپ۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعد انه كان حلیما غفورا۔ میں نے پڑھ کے بتا دیا، اب آپ دیکھ لیں۔ یہ کہنا ہے غوث کے بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین کا نظام قائم رکھے ہوئے ہے۔ اب یہ ایسی ایسی باتیں صفحہ نمبر 104 ہے، جلد اول ہے۔ اب میں اور بتاؤں آپ کو، اب یہ دیکھیے آپ، یہ ایسی باتیں کہاں ختم ہوں گی۔ یہ ان سے پوچھا قیامت کب آئے گی، سوال سوال قیامت کب ہوگی، ظہور امام مہدی کب ہوگا۔ اب جواب دیا انہوں نے، یہ سب پڑھ لینا آپ، صفحہ نمبر 90 میں ہے، یہ روک کے پڑھ لینا، آپ دیکھ کے پڑھ لینا۔ میں آخری بات بتا رہا ہوں، یہ بات خاص بات یہ دیکھو، امام مہدی کے بارے میں احادیث بکثرت و متواتر ہے، یعنی حدیث اللہ کے رسول کے فرمان کو کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں امام مہدی کے بارے میں احادیث بکثرت و متواتر ہیں، مگر ان میں کسی وقت کا تعین نہیں، یعنی اللہ کے رسول نے وقت نہیں بتایا امام مہدی کے آنے کا۔ اب یہ لکھ رہے ہیں، اب فاضل بریلوی کو کتنا علم ہے، اور بعض علوم کے ذریعے سے مجھے ایسا خیال گزرتا ہے کہ شاید 1837 ہجری میں کوئی اسلامی سلطنت باقی نہ رہے، 19 ہجری میں امام مہدی ظہور فرمائے۔ جب اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو آپ بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کو اتنا علم ہے، لکھا ہے، مجھے علوم سے پتہ چلتا ہے۔ اب ایسی ایسی باتیں اب آپ بتائیے، آپ اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، آپ دھیرے دھیرے دیکھتے رہیں۔